अस्सलाम वालेकुम। लिखारी उर्दू नावल्स चैनल में खुश आमदीद। कल बेराज हो तुम, इकरा गुलनाज, किस्त नंबर 11। नावल शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। घर आने के बाद हनी ने ही पैमान को कमरा दिखाया था और वह सुकून का सांस लेकर बेड पर बैठ गई थी। उसे वाकई बहुत ज़्यादा थकन हो रही थी। वो सिर्फ एरस की वजह से ही घर आने से मना कर रही थी, वरना उसे आराम की अशद ज़रूरत थी। खाने का पहले ही एरस ने कह दिया था। कमरा खूबसूरत और जदीद सहूलियात से आरास्ता था। उसे भूख भी लगी हुई थी, मगर एक बार भी उसने बाहर जाकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। ना ही हनी ने पूछा था। वो 1 से 1.5 घंटा यूं ही बैठी रही। दरवाजे पर दस्तक हुई। लेडी सर्वेंट ट्रॉली में खाना लेकर अंदर दाखिल हुई तो साथ ही एरस भी था। यहीं खाना लगा दो, एरस ने उसे हदायत दी। वो जल्दी जल्दी सब कुछ रखने लगी। सब कुछ सेट करने के बाद वह एहतरामन वहीं खड़ी रही ताकि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ला सके। ठीक है, अब तुम जा सकती हो, उसने तमाम लवाज़मात पर एक दायराना नज़र डालते हुए कहा। वह ज़रा सा सर झुकाकर खामोशी से चली गई। पैमान बेड पर टांगे लटकाए हुए ये सारी कार्रवाई देख रही थी। भूख की शिद्दत मज़ीद बढ़ गई थी, मगर वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। आखिरकार उसने खुद ही बात शुरू की। चलो खाना खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, उसने दोस्ताना अंदाज में कहा और सोफे पर टिक गया। बड़ा सोफ़ा खाली था, यानी वो इसके लिए था। पैमान आहिस्ता कदमों से चलकर सफ़ेद ऑफ वाइट सोफे पर आकर बैठ गई। हनी हमें ज्वाइन नहीं करेगा क्या? हनी का ख्याल आते ही उसने पूछा। उसे कुछ देर बाद अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है, वरना वो ज़रूर ज्वाइन करता, एरिस ने कहते हुए एक ट्रे उठाई जिसमें स्टीम फ़िश थी। उसने एक फ़िश का एक पैड उसके प्लेट में रखा। बारबी क्यूब्स को नाइफ से काट कर भी उसके साथ रख दिया। पैमान ने उसकी रखी प्लेट को नज़रअंदाज करते मीठे में बिस्किट और ग्रेवी की डिश उठा ली और अपनी प्लेट में रख लिया। उसके दिए प्लेट को नज़रअंदाज करते हुए फोर्क से खाना खाने लगी। इसका मीठा खाने को दिल नहीं कर रहा था। वो ये जताना चाह रही थी कि इसके अच्छे रवैये से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर स्वीडिश ट्राई करना चाहती हो? एरिस ने नरमी से पूछा और अपनी प्लेट में बारबेक्यू का एक छोटा सा रैप रखकर खाने लगा। मुझे पहले पता होता तो तुम्हारे लिए एप्पल पाई बनवा देता। मैं खामोशी से खाना खाना चाहती हूँ, उसने इसकी बात काटते हुए कहा। पैमान को इसका रवैया अजीब सा महसूस हुआ, मगर वो खामोश रहा। उसे उसका ये अंदाज़ हज़म नहीं हो रहा था। ऊपर से उसकी बातें एक अजीब सी कशमकश पैदा कर रही थी। ओके, एज़ यू विश। उसका रवैया बुरा तो लगा, मगर फिर भी नज़रअंदाज करते हुए खामोशी से खाने लगा। कमरे में सिर्फ हल्की हल्की चम्मच के टकराने और बर्तनों की आवाज़ें गूंज रही थी। पैमान के लाख कोशिश के बावजूद चम्मच का प्लेट से टकराने पर हल्की सी ताश पैदा हो रही थी, जबकि एरिस बिना आवाज़ पैदा किए आराम से खा रहा था। वो दोनों इतनी खामोशी से खा रहे थे कि अगर पहले जैसे हालात होते तो एरिस इसकी हर छोटी गलती पर टोक देता, मगर हर बात वो अब नज़रअंदाज कर रहा था, जैसे उसके लिए खामोशी भी एक हुक्म बन गई हो। बमुश्किल उसने थोड़ा सा खाया था और अब मज़ीद एक लुक़्मा खाने को दिल नहीं चाह रहा था। ऊपर से उसने काफ़ी ज़्यादा खाना प्लेट में डाल दिया था। चंद वाले लेने के बाद मज़ीद खाना वबाले जान लग रहा था, लेकिन यूँ उसके सामने ज़ाहिर करना चाह रही थी जैसे उसे वाकई बहुत पसंद आया और वह वही खाना चाहती हो। मगर ये अब नामुमकिन लग रहा था। आहिस्ता से चम्मच हिलाते हुए वो बहुत थोड़ा सा खाना मुंह में डाल रही थी ताकि उसे ये ना लगे कि वो खाना नहीं चाहती। ये ट्राई करो, बहुत मज़े का है, इतना ज़्यादा मीठा भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, एरिस ने ना सिर्फ कहा था बल्कि उसके हाथ से प्लेट कर लेकर एक जानिब रख दी। वो जान गया था कि वो ज़बरदस्ती खा रही है। उसने भी कुछ नहीं कहा था। छोटी छोटी बाइट लेते हुए बारबी क्यूब्स खाने लगी थी। वेजिटेबल भी है, उसने उसकी प्लेट की तरफ इशारा करते देखते हुए पूछा। उसने हल्का सा सर हिला दिया। खाना वाकई बहुत लाजवाब था, या शायद भूख की वजह से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उनके दरमियान खामोशी फैल रही। सवाई पैमान के चम्मच की हल्की हल्की आवाज़ कमरे में सुनाई दे रही थी। तभी हनी हल्के से नॉक करके कमरे में आया। डैड, मैं जा रहा हूँ और आने में काफ़ी देर हो सकती है। वक्त मिला तो ग्रैनी के पास भी रुक जाऊँगा। डोनी अंकल भी मेरे साथ ही होंगे, उसने दरवाजे में खड़े खड़े उछलत में कहा था। इन्हें बताने के बाद बिना जवाब का इंतज़ार किए बाई कहते तेज़ी से कमरे का दरवाज़ा बंद करते वहाँ से चला गया। पैमान दरवाज़ा बंद होने पर बेचैन नज़रों से देखती रह गई, मगर कुछ न बोली। सुबह के खाने में जो भी पसंद हो इंटरकॉल पर बता देना। कुछ देर बाद वो खाना ख़त्म कर चुके थे और वो टिश्यू से हाथ साफ करते अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अब इसका इरादा बाहर जाने का था। पैमान ने सुकून का सांस लिया कि वो अब कमरे में आराम से रह सकेगी और दरवाज़ा लॉक कर लेगी। मगर जैसे ही एरिस ने हैंडल घुमाया, दरवाज़ा नहीं खुला। ये खुल क्यों नहीं रहा?
کہیں تکنیکی مسئلہ تو نہیں بن گیا؟ اس نے آہستہ سے کہتے ہوئے ٹچ پینل پر ہاتھ رکھا جہاں واضح لکھا ہوا نظر آ رہا تھا لاکڈ۔ وہ حیرت سے دیکھتے پیچھے مڑ کر پیمان کو دیکھا تھا، وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی گئے۔ یہ ڈور نہیں کھل رہا، لاک شو ہو رہا ہے، اس نے ٹچ اسکرین دیکھتے ہوئے کہا۔ پیچھے ہٹے، میں دیکھتی ہوں۔ یہ کہتے اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور جلدی سے ہینڈل گھمانے لگی، لیکن بے سود۔ کچھ دیر کی کوشش کے بعد واضح ہو گیا کہ دروازہ باہر سے لاک کیا گیا ہے۔ باہر سے کون لاک کر سکتا ہے؟ کیا ہنی ایسا کر کے گیا ہے؟ اس کا ذہن فوراً اسی طرف گیا۔ کچھ دیر پہلے وہی تو آیا تھا اور اسی نے دروازہ بند کیا تھا۔ ہنی کو کال کریں، فوراً آ کر دروازہ کھولے، مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ ریلیکس، میں کرتا ہوں۔ اس نے موبائل نکالا اور ہنی کو کال کی۔ پہلی بار پر ہی کال اٹھا لی گئی۔ ہنی، تم نے دروازہ لاک کیا ہے؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ ہاں، شاید غلطی سے ہو گیا ہوگا، اس نے بنا پریشان ہوئے اطمینان سے جواب دیا۔ ہنی، وہ ضبط سے بولا۔ پیمان بھی ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی۔ تم نے دروازہ لاک کیوں کیا؟ اس نے آہستہ مگر سخت لہجے میں پوچھا۔ تاکہ آپ کچھ وقت ساتھ گزار سکیں، سمپل، وہ بے نیازی سے بولا اور اپنے کارنامے پہ بغیر شرمندگی کے مسکرا دیا۔ ڈونی بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ دونوں ہی یہ چاہتے ہوں۔ پیمان کو گھٹن ہو رہی ہے، اگر اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو؟ اس کو ڈانٹتے ہوئے وہ بولا۔ آپ شیشے کی دیوار کو ہٹا دیں، باہر سے تازہ ہوا آئے گی، وہ بہتر فیل کریں گی۔ اس کے پاس ہر سوال کا جواب تھا۔ ہنی، تنگ مت کرو، فوراً واپس آؤ۔ آپ کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے، آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، اور ویسے بھی مجھے پہلے پارٹی میں جاؤں گا اور پھر میں گرینی کے پاس بھی جانا ہے، مجھے آنے میں اچھا خاصا وقت لگے گا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، تبھی پیمان نے تیزی سے ایرس کے ہاتھ سے موبائل لیتے کان سے لگایا۔ ہنی، یہ کیا بچپنا ہے؟ تم نے دروازہ لاک کیوں کیا؟ وہ پہلی بار اس سے اس قدر سخت لہجے میں بات کری تھی۔ سوری پیمان آنٹی، وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ تو میں دروازہ لاک کر کے ہی جا رہا تھا۔ اس کی زبان پھسلی۔ سوری، میرا مطلب ہے دروازہ بند کر کے ہی جا رہا تھا، شاید غلطی سے لاک ہو گیا۔ روم کیز بھی میرے پاس ہی رہ گئی ہیں، اجلت میں پتہ نہیں چلا اور میں ساتھ لے آیا۔ کسی کے ہاتھ سے جلدی بھجواؤ، مجھے بہت بے چینی ہو رہی۔ ایرس کی جانب دیکھتے کہا۔ ہم تو گھر سے بہت دور آ گئے اور ٹونی انکل بھی میرے ساتھ ہیں، پھر مجھے گرینی کے پاس بھی جانا ہے۔ پلیز آپ میری بات کو سمجھے نا، پلیز پلیز پلیز، اس نے جلدی سے کہا تھا کہ کہیں وہ مزید بات نہ کر سکے۔ اب میں اپنا موبائل سائلنٹ پر لگا کر رکھ دوں گا، کائنڈلی مجھے فون نہ کریں، صبح بات ہوگی، بائے، اس نے جلدی سے کہا اور ساتھ ہی کال کاٹ دی۔ وہ موبائل کو گھور کر رہ گئی۔ صبح تک اس کا ذہن تو اس پر ہی اٹک گیا تھا۔ اس نے جلدی سے دوبارہ کال ملائی۔ آگے سے شاید اس نے نمبر بند کر دیا تھا تاکہ وہ کال کر کے دوبارہ پریشر نہ ڈال سکے۔ پیمان نے دانت پیستے اس کی جانب موبائل بڑھایا اور کاؤچ پر آ کر ٹک گئی۔ ہم دونوں ساتھ میں نہیں رہ سکتے، مجھے اس کمرے میں نہیں رہنا، یہ کہتے وہ دوبارہ اٹھی تھی اور ایک بار پھر اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ یہ اب نہیں کھلے گا جب تک اس کا کارڈ کی نہ آ جائے۔ ایرس جو کب سے اسے دیکھ رہا تھا اپنی جگہ پر کھڑے سینے پر ہاتھ باندھتے بولا تو اس نے گھورتے ہوئے دیکھا۔ کیونکہ آپ تو یہی چاہتے ہیں، آپ کو تو بہانا چاہیے تھا، وہ غصے سے بولی تھی۔ اور اگر میں ایسا کرنا چاہوں تو اس کے لیے مجھے کسی جواز کی ضرورت نہیں، نہ چاہتے ہوئے وہ جتا گیا تھا۔ صحیح کہا، آپ کو بہانوں کی بھلا کیا ضرورت ہے، آپ تو خود موقع پیدا کر لیتے۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بے ربط ہوتے تنفس سے بولی۔ اگر میں ایسا چاہتا تو کب کا اس سب کو اپنے فائدے میں استعمال کر چکا ہوتا، تمہیں یوں اتنی دور الگ شہر، الگ گھر اور الگ روم میں نہ رکھتا، تم یہیں رہتی میرے ساتھ اس گھر میں، اور میرے، اس کے یوں کہنے پر اس کا رنگ ایک پل میں متغیر ہو گیا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر اعتبار کرو، سب کچھ ویسا نہیں جیسے تم سوچتی ہو، اگر میں اپنی خواہش کا ہی غلام ہوتا تو سب کچھ ویسا ہی ہوتا جیسے تم سوچ رہی ہو۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی، گھڑی کی ٹک ٹک اور باہر ہوا کی سرسراہٹ کے سوا کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بٹ ٹرسٹ می، آئی ریئلی لو یو، میرا یقین کرو میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس نے دھیمے مگر واضح لفظوں میں کہا۔ تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے، تمہارے ہونے سے میری ذات مکمل ہوتی ہے۔ وہ کئی ایک لمحے بلکہ جھپکے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ بھی تھا اور تھکن بھی۔ اور اس محبت میں آپ نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ مجھے اس رشتے میں باندھ دیا، میرے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ دیا۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے صوفے کا سہارا لیا۔ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ اس کی بات پر وہ خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر ایک بالکل سختی پھر نرم پڑ گئی۔ ہاں، شاید انسان محبت کے معاملے میں خود غرض ہو جاتا ہے، اس نے آہستہ سے کہا اور وال گلاس سے باہر دیکھنے لگا جہاں رات کی تاریکی میں باہر سے اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی کمرے کے اندر جھانک رہی تھی۔ لیکن اگر تمہاری زندگی میں کوئی اور ہوتا،
वो अचानक रुका, लफ्ज़ गले में ही अटक गए। तो वो फ़ौरन बोली, उसकी आवाज़ में बेचैनी थी। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तो मैं कभी भी तुम्हें खुद से जोड़ कर ना रखता। माजी में मुझसे जो गलतियाँ कोताहियाँ वो सब जल्दबाजी में थी। मैं ये साबित नहीं करना चाहता कि मैं आज भी वही हूँ कि जो कई साल पहले था। वो इस पर नज़रें जमाए उसे देखती रही। उसकी उंगलियां बेख्तियार सोफे की नरम पुर्श को मरोड़ने लगी थी। अंदर कहीं एक जंग सी चल रही थी। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ़ उठानी पड़े। ये कहते उसने आहिस्ता से बालकनी का दरवाज़ा खोल दिया। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और पर्दे तेज़ी से हिलने लगे थे। कमरे में पड़ी खामोशी एकदम भारी और सर्द हो गई। ठंडक महसूस करते हुए वो काउच पर बैठ गई। उसने अपने सामने को इर्द गिर्द बाजू समेट ली, जैसे हवा नहीं बल्कि अल्फाज उसे छू रहे हैं। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और पानी का ग्लास उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया। लो, उसने नरम लहजे में कहा। उसने लम्हा भर उसे देखा, फिर ग्लास लेकर आहिस्ता आहिस्ता पानी पीने लगी। मैं जानता हूँ किसी को यकीन दिलाना बहुत मुश्किल होता है, ख़ासतौर पर इस इंसान को जो आपसे बदगुमान हो चुका हो। वो उसके करीब ही काउच के किनारे बैठ गया, मगर फासला कायम रखा। उसने खाने के बर्तन समेटने शुरू किए। वो अपने हाथों को की मसरूफियत से दिल का बोझ हल्का करना चाह रहा था, और बाज़ औक़ात इतना वक्त गुजर जाता है कि इंसान के पास सवाए पछतावे के कुछ नहीं बचता। उसने आखिरी बात बहुत आहिस्ता कही, जैसे वो खुद से बात कर रहा हो। कहना तो आसान है, लेकिन माफ़ करना उतना ही मुश्किल होता है। मैंने जिस इंसान को माफ़ करने के लिए सालों लगा दिए, अगर तुम ना होती तो आज भी वो नफ़रत अपने दिल में रखता। इतने सालों के बाद खुद इनसे माफ़ी मांग रहा हूँ जिनके बारे में मेरे ख्यालात अच्छे नहीं थे। तो आपने माफ़ कर दिया? वो एक नुक्ते पर पहुँचते इस्तफसार कर रही थी। हाँ, बल्कि मैंने खुद इनसे माफ़ी मांगी है। वह तकरीबन सारे बर्तन समेट चुका था। उसकी जानिब देखते आहिस्ता से बोला, अभी भी एक इंसान रहता है, उसे भी माफ़ करके अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। वो अचंभे से उसे देखने लगा। उसके पीछे रबड़ में बंधे बालों में से चंद स्टाइलिश कटिंग बाल के साथ साथ कुशादा माथे पर सोच की कई लकीरें उभर आईं और शहद रंग आंखें इस पर टिक गईं। इसकी बात का मतलब कुछ हद तक तो समझ गया था, फिर भी वो जानना चाहता था कि इसका इशारा किस तरफ है। डैनियल को, उसने बगैर हिचकिचाहट के जवाब दिया। एक लम्हे को लगा उसे वहम हुआ, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात बिल्कुल नहीं बदले थे। वो खुद पर जब्त करते हुए मुखातिब हुआ था। वो मेरी ज़िंदगी में थी ही कब? अगर वो आपकी ज़िंदगी में नहीं थी तो इसके नाम पर आपके चेहरे के तासुरात क्यों बदल जाते हैं? तो क्या आप भी उससे खतीजा माँ की तरह नफ़रत करते हैं? उसके लिए भी मनफी ख्यालात पैदा किए और कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उसके पीछे क्या वजह थी? डैनियल और मेरी माँ का कोई मुकाबला नहीं। मेरी माँ तो मुझे एक बार छोड़कर चली गई थी, लेकिन डैनियल को जब कभी भी मौका मिला मुझे अजियत पहुँचाने का, उसने वो मौका हाथ से जाने नहीं दिया। उसकी आवाज़ तल्ख़ और भारी हो गई थी। आप दोनों के आपस में जो भी इख्तलाफात रहे मैं नहीं जानती। इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो हनी की माँ है। मैंने हनी को इससे मिलने से नहीं रोका, न कभी डैनियल को इसके सामने बुरे लफ्ज़ों में याद किया कि कहीं उसके दिल में अपनी माँ के हवाले से नफ़रत पैदा ना हो जाए। मोहब्बत करते थे ना उससे, और शायद अब भी करते हो। थी, अब नहीं है, उसने दो टोक जवाब दिया। क्या मोहब्बत वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है? अगर रिश्ते में इज़्ज़त और एहतराम ना हो और वो खुद गर्जी की भेंट चढ़ जाए तो ऐसी मोहब्बत दबे पाँव बाहर निकल जाती है। कल को जब मुझे डाइवोर्स दे दोगे तो फिर मेरे बारे में भी यही कहोगे। क्या हो गया? ये उल्टी बातें तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ रही हैं? वो कहे बगैर न रह सका और ट्रॉली को हटाकर एक तरफ रख दिया ताकि कमरा साफ और तरतीब में नज़र आए। ये उल्टी सीधी बातें नहीं हैं। मैं तो सच सुनना चाहती हूँ कि कितना अर्सा रहेगी आपको मोहब्बत, क्योंकि मैं ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर चुकी हूँ कि आप जब भी मुझे छोड़ देंगे तो मुझे हैरानी ना हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। डैनियल को भी तो फिर यही कहते होंगे, लेकिन फिर क्या हुआ? उसने बाहर देखते हुए कहा, जहाँ वाल ग्लास के सामने के पर्दे हिल रहे थे और यकमस्ता हवा अंदर आ रही थी। उसे अब सर्दी महसूस होने लगी थी। उससे पहले कि वो कुछ बोलता उसे ज़ोर से छींक आई। वो खामोश रहा, फिर उठकर वाल ग्लास बंद किए और पर्दे बराबर किए। दोबारा आकर उसके बराबर बैठ गया। वह भी उसके जवाब की मुंतज़िर थी, जैसे उसे यकीन हो कि वो इस बार भी नहीं बोलेगा। उसने मुझे छोड़ा था। कभी वजह जानने की कोशिश नहीं की कि लोग आपको क्यों छोड़ कर जा रहे हैं? वो खामोशी से उसे देखता रहा, जैसे उसने तय कर लिया हो कि वो लफ्ज़ों से उसे घायल करके रहेगी। पाम घर में दाखिल हुई तो जॉन इज़्तिरारी हालत में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। इसका मोबाइल कान से लगा हुआ था और शिद्दत से दूसरी तरफ कॉल पिक करने का इंतज़ार कर रहा था। वो उसे कुछ बताने ही लगा था कि दूसरी तरफ कॉल उठा ली गई और वह फ़ौरन बोला, डैनियल, तुम्हें पता है आज मैंने किसे देखा? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि न्यूज़ में जो बताया जा रहा था वो सच है। उसके यूँ कहने पर पॉम वहीं ठटक गई। दूसरी तरफ जॉन भी अपनी जगह पर रुक गया।
जैसे ही डैनियल और पम सुनते कि दोनों के चेहरों पर गहरी सोच की लकीरें आईं। पैमान को दोनों ने बैक वक्त इस्तफसार किया। हाँ, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया कि लेकिन वो वही थी। जब तक मैं उसके करीब पहुंचा वो लिफ्ट के ज़रिए जा चुकी थी। कहाँ देखा तुमने? पम ने हैरानी से पूछा। मैं वीडियो शूट के लिए हॉस्पिटल गया था, वहाँ पर थी। बिल्कुल सेहतमंद और नॉर्मल। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? डैनियल ने बेचैन होते पूछा। उसके जहन में अब भी शकूक थी, मगर उसकी बातें उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। हो सकता है ये सच हो। मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, लेकिन जल्दी पता लगवा लूँगा कि वो वहाँ क्या करने आई थी। ये तो अच्छी खबर है। उस हादसे के बाद उसका बच जाना किसी मुआवजे से कम नहीं। पम ने मुस्कुराते हुए कहा। अब इसके लहजे में इत्मीनान था कि वह जिंदा है। और एरिस के हवाले से वो खबर सच है? डैनियल ने पूछे बगैर न रह सका। नहीं मालूम। तो मालूम करके मुझे बताओ। मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है। हाँ हाँ ज़रूर। अभी मैं कॉल रख रहा हूँ, जैसे ही कुछ पता चला मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। ये कहकर उसने कॉल काट दी। कहाँ देखा था तुमने? किस हॉस्पिटल में? पम ने दोबारा पूछा। एक कैंसर हॉस्पिटल में। मुझे नहीं मालूम वो वहाँ किस लिए आई थी या क्या करने। फ़िलहाल कुछ वाजे नहीं। यकीनन एरिस के लिए खबर बहुत अहम है। एरिस के ज़िक्र पर पम ने तनाव भरी नज़रों से उसे देखा। हो सकता है उसे मालूम हो, क्योंकि वो भी न्यूयॉर्क में है। पैमान भी। लेकिन ये भी मुमकिन है वो दोनों एक दूसरे के लिए अभी अजनबी हों। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ये खेल बहुत दिलचस्प होने वाला है। जॉन ने पुरसोच और इस्तेसाई अंदाज में कहते हुए इसकी जानिब देखा। तुम कब इनकी ज़िंदगियों में जहर घोलना बंद करोगे? हम पैमान के बारे में मैंने कभी गलत नहीं चाहा। मुझे वो हमेशा से अच्छी लगी है। उसने उसकी बात काटते हुए कहा। यह भी तो एक हकीकत है, हमारी वजह से पैमान इस हद तक पहुँच गई कि उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की थी। पम ने तासुब से एहसास दिलाना चाहा। ये वो वजह नहीं थी जिसकी वजह से उसने ये सब किया। उसके पीछे ज़रूर कोई राज है। एरिस अपनी हर बात हर किसी को नहीं बताता, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं बताया कि बीच में क्या हुआ था। मैं उसे पता लगा कर रहूँगा। तुम्हें इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। तुम कभी नहीं सुधरोगे। पम ने पैर पटकते हुए कहा और वहाँ से चली गई। वो उसे नज़रअंदाज करते हुए दोबारा मोबाइल पर किसी को कॉल मिलाने लगा। दिल दे के दिल लैन दी आस रखी वे बुलिया, प्यार एहो जिहा कीता ते की कीता। रूठे हुए को मनाया जाता है और हाथ छुड़ाने वालों के अगर पाँव भी पड़ जाए वो तब भी लौट कर नहीं आते। ठहरे हुए अंदाज में उसकी सी आंखों में देखते हुए वो बोला था। और अगर वो वापस आना चाहे? उसे एक पल में वही तस्वीर याद आ गई जब वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। एक मुकम्मल कपल की सूरत। वो इसके चेहरे की जानिब देख रही थी। उसकी वजह शख्सियत के सामने उसने खुद को बहुत आम सा महसूस किया। वो अब भी इतना हैंडसम और चार्मिंग पर्सनैलिटी का मालिक था जितना आज से कई साल पहले था। लड़कियों का इस पर फिदा होना भी गलत नहीं था। उसकी संजीदा शहदरंग आंखें जिसकी तरफ भी उड़ती लोग मतवज्जो हुए बगैर नहीं रह सकते थे। उसकी ड्रेसिंग, फिटनेस और स्टेटस सब कुछ उसके सामने उसे खुद को मामूली सा महसूस करवा रहा था। उसने खुद को कभी संवार कर नहीं रखा था। बीमारियों के असरात उसके चेहरे पर कम ज़रूर हुए थे, मगर गाल पर ज़ख्मों के निशान अब भी मौजूद थे। वो खूबसूरत तो थी, मगर इतनी नहीं कि खुद को बहुत ख़ास समझती। और फिर जो कुछ पिछले कुछ सालों में हो चुका था, एरिस के लिए दिल में कोई नरम गोशा पैदा करना तो दूर की बात है, उसके बारे में सोचना भी मुश्किल बना दिया था। उसने खुद को यूं बगौर देखते पाकर गला खंकारा तो वो चौंक गई, उधर उधर देखने लगी जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। चंद पल को शर्मिंदगी ने आग घेरा था। फिर कदरे संभलते हुए बोली थी। बताएं, मुझे जब हमारी डाइवोर्स हो जाएगी, अभी भी वो इसी नुक्ते पर अटकी हुई थी। क्या तुम नहीं चाहोगे हमारे बच्चे की परवरिश माँ बाप के साए में हो, ताकि उनकी शख्सियत में वो खला न रहे जो हमारी ज़िंदगियों में मौजूद है? हनी भी माँ की कमी महसूस करता होगा। वो सर्वाइव करना सीख गया। मैंने उसे मजबूत बनाया। वो समझदार बच्चा है, उसे पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। माँ बाप की कमी हमेशा रहती है, चाहे बच्चे ज़िंदगी में किसी भी मकाम पर पहुँच जाए। इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। उसने बात ख़त्म करते हुए कहा। अगर आपके दिल में उसके लिए अभी भी उस मोहब्बत की ज़रा सी भी रमक बाकी है तो आप उसे अपना सकते हैं। वो भी शायद आपसे अब मोहब्बत करती हो, लेकिन आपको अपना लेते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मुझे आपका मेरी ज़िंदगी में होने या न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जानता हूँ मैं, तुम्हें मेरे होने या न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सरदा खारिज करते उसी की बात दोहरा गया। लेकिन मुझे तुम्हारी मौजूदगी से फ़र्क पड़ता है। मेरे लिए तुम अहम हो। तुम चाहे मुझे समझो या ना समझो। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। उसने रसान से ये आखिरी बात दिल में सोची थी। उसे दोबारा छींक आए तो उसने फ़ौरन उठकर उसकी तरफ टिश्यू बढ़ाया था। उसने नाक को साफ़ किया था। मैं आराम करना चाहती हूँ। थोड़ी देर खाने के बाद चहलकदमी किया करो, फिर आराम करना। खाना भी हज़म हो जाता है और नींद भी अच्छी आएगी।
اس کی جانب دیکھتے نرمی سے کہا تھا۔ ٹھنڈک اور چھینک سے اس کی ناک سرخی مائل ہو گئی تھی۔ اب یہاں زیادہ دیر نہ بیٹھو ورنہ تمہیں مزید سردی لگ جائے گی، وہ فکر مندی سے بولا تھا۔ مجھے نہیں کرنی واک، وہ روٹھے انداز میں بولی۔ آج موڈ نہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تمہاری صحت کے لیے ضروری ہے۔ 10 سے 15 منٹ ہلکی واک کر لیا کرو۔ یہ کہتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا، بیڈ پر ترتیب سے پڑا اسکائی بلو کمبل کھول دیا تھا، منتظر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ میں تھوڑی دیر واک کروں گی، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو کہو گے وہی کروں گی۔ آپ کے کہنے پر تو مجھے بالکل بھی آرام نہیں کرنا۔ وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھی اور یہ بات اس نے اردو میں کہی تاکہ وہ سمجھ نہ سکے۔ سفید مرمر کے سرہانے اور کشن درست کرتے اس نے سب سن لیا اور اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ مجھے کچھ کہا؟ اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس نے یہ لفظی جواب دیا اور وہیں کمرے میں آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے راؤنڈ لگانے لگی۔ ایک تو بیڈ کی پشت پر کھڑا ہے، یوں مجھے ہر چیز بتا رہا ہے جیسے نیوٹریشن پڑھی ہو، جیسے میں نے بچی کو ایک جنم دیا ہے، مجھے پتہ ہے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اردو میں بڑبڑائی۔ خود بچے پیدا کرو تو پتہ چلے کھانا پینا اور چلنا پھرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے قدم روکے اور اسی کی طرف دیکھا۔ کیسے بھولے پن سے دیکھ رہے ہیں، جتنا معصوم بن رہے کاش اتنا ہوتا بھی۔ وہ پھر سے زیر لب بڑبڑائی۔ اس بات پر ایرس نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ اسی طرح بڑبڑاتی رہی تو وہ اپنی مسکراہٹ پر قابو نہیں رکھ پائے گا اور وہ فوراً سمجھ جائے گی۔ کیا بولے جا رہی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس نے خود کو سنجیدہ ظاہر ہوتے ہوئے انجان بن کر پوچھا۔ کچھ نہیں، میں اردو میں نظم یاد کر رہی ہوں، اس نے تیزی سے بہانہ بنایا۔ تو مجھے بھی بتاؤ نا اس کا کیا مطلب ہے، وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھے دلچسپی سے بولا تو وہ اپنی جگہ پر ہڑبڑا گئی۔ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، یہ میری اپنی ہے، صرف میں ہی سمجھ سکتی ہوں۔ کچھ توقف کے بعد اس نے کہا۔ ذرا سی واک سے ہی اس کے پیروں میں سوجن محسوس ہونے لگی تھی، جو معمولی سی پہلے سے ہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد چہل قدم کرنا بھی ضروری تھا، اس لیے وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ وہ وہیں بیٹھے موبائل پر نظریں مرکوز کیے نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ 10 منٹ کے بعد وہ بیڈ کی جانب آئی تھی۔ ایک سائڈ پر ہو جائیں، مجھے بھی اب آرام کرنا ہے۔ اس کے نارمل انداز اس کے دل میں خوشگوار احساس چھوڑ گیا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی فرما برداری، اس نے ابروچ کھاتے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب یہ مت کہنا تو تمہارے جوتے بھی اتار دیتا ہوں، اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا اور جھک کر خود ہی جوتے اتارنے لگی۔ 1 منٹ، میں اتار دیتا ہوں، اس نے کہا نہیں تھا بلکہ دوزانوں بیٹھ کر جھک بھی گیا۔ وہ شوق نظروں سے اسے دیکھتے رہی۔ کہیں اردو میں کہیں تمام باتیں وہ سمجھ تو نہیں گیا؟ وہ جو ذرا سا جھکی تھی وہیں رک گئی اور جلدی سے پاؤں پیچھے کر لیے۔ آپ اس نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مشکوک نظروں سے دیکھا، جیسے جانچ رہے ہو کہ وہ سمجھ گیا یا نہیں۔ وہ اس کی نگاہوں کا مطلب جان گیا تھا۔ اس نے فوراً بولا، اب ایسے تو نہ دیکھو، میں صرف تمہارے جوتے اتارنے کی بات کر رہا ہوں۔ اس حالت میں اتنا جھکنا ٹھیک نہیں، بیڈ بھی اونچا ہے، تم گر سکتی ہو۔ وہ اسے یقین دلانے کے انداز میں دیکھتا رہا۔ وہ پیمان کی باتوں سے محفوظ ہو رہا تھا۔ نظریں بظاہر موبائل اسکرین پر تھیں، لیکن دھیان اس کی جانب تھا۔ اس کی خفگی میں کہیں گئی باتیں بھی اسے اچھی لگ رہی تھیں اور یہ موقع کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں کر لوں گی، اس نے ہچکچاتے ہوئے فوراً سے اپنے پاؤں پیچھے کرتے بولی۔ یہ کام میں پہلے بھی خود کرتی تھی، اب یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میرے بہت خیال ہے۔ یہ کہتے اس نے ٹانگیں قدرے اوپر کر لی۔ بیڈ کافی اونچا تھا اور اس کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی۔ وہ اپنی ضد پر قائم رہتے ہوئے جوتوں کے تسمے کھولنے لگی تھی۔ میں تمہاری ہر بات نہیں مانوں گا، وہ بیڈ پر بیٹھتے اس کا پاؤں اونچا کر چکے تھا اور تسمے کھولنے لگا۔ ایرس کیا کر رہے ہو؟ وہ جھنجھلا اور تعصب کے ملے جلے تاثرات لیے بولی تھی۔ اس کا کہنا ہی بہت عجیب لگ رہا تھا کہ بجا کے تسمے کھولوانا۔ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، مجھے منع مت کرو، اس نے سنجیدگی سے دیکھتے کہا تھا۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ آپ یہ سب کچھ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میری سمجھ سے باہر ہے، وہ دوبارہ اردو میں بولی۔ بنا کچھ کہے اس نے آہستہ سے ٹراؤزر ایک طرف کیا اور تسمے کھولتے ہوئے شوز اتار دیے۔ اس کے پاؤں پر سوجن نمایاں ہو چکی تھی۔ پاؤں میں سوجن تھی تو بھی واک نہ کرتی، کچھ دیر آرام کر لیتی۔ اس نے اس کے پاؤں کو نرمی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ تعصب سے اس کا معائنہ کرنے لگا۔ پیمان نے کچھ مساتے جلدی سے پاؤں کھینچنے لگی تو اس نے اس کے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ حرکت نہ کرو، دیکھتے ہیں تو مجھے کیا کنڈیشن ہے۔ اس کے سرخ ہوتے پاؤں پر سوجن واضح تھی۔ وہ خفا نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اگر تکلیف تھی تو بتا دیتی۔ پاؤں چھوڑے میرا، وہ منہ پھولائے بولی۔ تمہیں مجھ سے اور میری باتوں سے ضد ہے تو کہو، کیوں تکلیف دیتی ہو خود کو؟ میرا جو دل کرے گا میں وہ کروں گی، آپ مجھ پر پابندیاں نہیں لگا سکتے۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ میں کوئی پابندیاں نہیں لگا رہا، لاپرواہی مزید طبیعت خراب کر سکتی ہے، ایرس نے رسان سے سمجھایا۔ اس نے دوسرا جوتا اتار کر سائڈ پر رکھا، پھر سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے موبائل اٹھایا۔
ایک تصویر لی، اپنے فیملی ڈاکٹر کو سینڈ کیا اور ساتھ ہی اس کی تفصیلات بھی لکھ دی۔ اب آپ کیا کرنے والے ہیں؟ اس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ ڈاکٹر کو کال مت کرنے بیٹھ جانا، میں نارمل ہوں، اس حالت میں یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ کب سے ہے یہ؟ ابھی ہوئی ہے یا پہلے سے تھی؟ وہ پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے استفسار کیا تھا۔ پہلے سے تھی، لیکن چلنے پھرنے سے زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے آہستہ سے اقرار کیا اور اپنے پاؤں سمیٹ لیے، اوپر کمبل بھی کھینچ لیا تاکہ وہ مزید نہ دیکھ سکے۔ اب بس مجھے سونا ہے۔ اس نے جلدی سے لیٹتے ہوئے کمبل اوڑھ لیا تاکہ مزید کوئی سوال نہ کرے۔ میں ڈاکٹر سے بات کروں، جیسے وہ کہے گا تم نے وہی کرنا ہے، کوئی بہانہ نہیں۔ یہ ٹینشن کی بات نہیں ہے، اگر یہ اچانک سے ہوتی تب مسئلہ بنتا، لیکن یہ کافی عرصے سے ہے۔ نیم گرم پانی اس کا ٹرکس ہیں، اگر فالو کریں گے تو سوجن کم ہو جاتی ہے اور سکون آ جاتا ہے۔ کون سی ٹرکس؟ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر اس میں پاؤں رکھیں تو سوجن کم ہو جاتی ہے۔ لیٹتے وقت پاؤں کو تھوڑا اونچا رکھنے سے بھی خون کی روانی بہتر ہو جاتی ہے، اس سے بھی کافی بہتر ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی تمام باتیں سن کر چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے اوکے کہا تھا۔ ابھی سونا نہیں، جیسا ڈاکٹر کہیں گے ویسے ہی کرنا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ڈاکٹر کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے وہاں سے ہدایت ملی وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا، اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا اور کچھ دیر بعد ایک ڈیکوریٹڈ شیشے کے باؤل میں پانی لے کر اسکائی بلو صوفے کے قریب ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اب وہ کیا کر رہا ہے۔ یہاں آؤ۔ کس لیے؟ وہ سچ میں جھنجھلا گئی۔ ایک تو تم سوال بہت کرتی ہو۔ یہ نیم گرم پانی ہے، یہ کہتے وہ ٹرالی کے پاس گیا اور وہاں سے بڑی ڈش دیکھنے لگا۔ نمک اٹھایا، پانی میں ڈالا اور اپنے ہاتھ سے مکس کر کے پانی تیار کر لیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، یہ تجربات کسی دن کر لینا۔ وہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلے۔ بعد میں نیند پوری کر لینا، پہلے کچھ دیر پاؤں پانی میں رکھو گی تو اچھا محسوس کرو گی۔ حد ہوتی ہے تنگ کرنے کی۔ ہانی تمہیں اللہ پوچھے گا کس ہٹلر کو میرے کمرے میں چھوڑ گئے ہو۔ وہ اردو میں بڑبڑائی اور آہستہ سے اٹھ گئی۔ ایک بار ڈور ان لاک ہو جائے فوراً چلتا کروں گی۔ کہیں مجھے بد دعائیں تو نہیں دے رہی؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا تھا اور شیشے کا خوبصورت بال اس کے قدموں کے قریب رکھ دیا۔ احتیاط سے، شیشہ لگ بھی سکتا ہے۔ پتہ نہیں ڈینیل کی پریگنینسی میں کیا حال کرتے ہوں گے، میں تو ایک رات میں ہی اکتا گئی ہوں۔ یا اللہ رحم کر میرے حال پر۔ بھویں سکیڑ کر وہ بولی، طنز اچھا کر لیتی ہو۔ وہ سوچ کر ہی مسکرا دیا۔ ٹراؤزر کو تھوڑا سا اوپر کر لو، گیلا ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں بلکہ آگے بڑھ کر خود ہی فولڈ کرنے لگا۔ وہ وہیں پر ہی جم کر رہ گئی۔ اب کیسا فیل ہو رہا ہے؟ اس نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ بہت برا، مطلب اچھا۔ وہ مسکرا دیا۔ پانی زیادہ گرم تو نہیں تھا؟ ٹھنڈا اٹھا لو، میں نے ٹمپریچر چیک کیا تھا، جو ڈاکٹر نے بتایا ویسے ہی ہے، نیم گرم، بالکل ٹھیک ہے۔ اوف، اس نے دانت پیس کر کہا۔ ایرس پلیز کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائے۔ جیسا تم چاہو، ویسے میرا نام لے کر بات کیا کرو، مجھے اب بھی کوئی بات نہیں کرنی۔ میرا نام کبھی کبھار ہی لیتی ہو، تمہارے منہ سے اپنا نام سننا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ تو آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورتی رہی۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ دوبارہ اٹھ کر کچھ فاصلے پر اسی کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ پاؤں ہلا رہی تھی، دونوں خاموش نظریں اس کے پاؤں پر جمائے بیٹھے تھے۔ کچھ وقت یوں ہی گزر گیا۔ کچھ توقف کے بعد پیمان خود ہی آہستہ سے بولی، آپ ڈینیل کا بھی اسی طرح سے خیال رکھتے تھے؟ ہاں، ایرس نے مختصر جواب دیا۔ ماضی کے کچھ تلخ لمحات نے ذہن کے پردے پر دستک دی تو وہ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے بولا، آئندہ سے ڈینیل کا ذکر کرنے سے گریز کرنا، اب وہ میری زندگی میں کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ اس کی بات ماننے کے لیے تیار تھی یا نہیں، مگر اس کا ذہن کسی اور طرف ضرور چلا گیا تھا۔ سچ کہوں تو مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، اس نے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے ماضی کو سوچ کر کہا تھا۔ پتہ ہے، جب میری پہلی پریگنینسی تھی، ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ انیا کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی۔ ساتھ ہی وہ خوشی بھی سسکنے لگی تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے میں زندگی جینا چاہتی تھی۔ انیا کے فادر مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، بہت زیادہ خیال کرتے تھے، لیکن میں چاہ کر بھی کبھی ان سے محبت نہیں کر سکی۔ بات کرتے ہوئے اس نے ایرس کی جانب دیکھا، بظاہر تو وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ ذہن ماضی کی بھول بھلائیوں میں کھو گیا۔ ڈینیل کے ذکر پر بھی اس کے لہجے میں نہ حس تھی اور نہ طنز۔ ایرس خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ نہ جانے کیوں میری بچی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے سب کچھ عجیب اور تکلیف دہ تھا، اس نے اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ اس کے باپ کے جانے کے بعد چند ہی دنوں میں مضبوط چھت بھی چھن گئی۔ پیسہ، دولت، عیش و آرام سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ میرے پاس صرف وہ زیورات اور کچھ پیسے تھے جو انہوں نے مجھے دیے تھے۔ باقی سب کچھ اٹھانے کی مہلت بھی نہیں ملی کہ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے شوہر کی پہلی اولاد نے مجھے کبھی قبول نہیں کیا، اور کرتے بھی کیوں؟ نہ جانے میں اس رشتے میں ان کی کون سی ماں تھی، شاید تیسری یا چوتھی، میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ اس نے دوبارہ نظر اٹھا کر ایرس کو دیکھا۔ مجھے تو آپ کے بارے میں بھی نہیں معلوم کہ اب آپ کی کون سی شادی ہے، کتنی گرل فرینڈس رہ چکی ہیں۔
پیمان کو اپنے چہرے پر نظریں گاڑے دیکھ کر اس نے نظریں پھیری۔ آپ نظریں نہ چرائیں۔ شاید میری زندگی میں کوئی ایک مخلص انسان نہیں تھا جس نے صرف میرا ہاتھ تھاما ہو۔ پہلے شوہر کے بھی بچے تھے اور اب بھی ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں بتاؤ، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی آواز آہستہ آہستہ بھرانے لگی۔ میرے پاپا ٹھیک کہتے تھے، جب عقل بانٹی جا رہی تھی نا تو میں جانے کہاں تھی، کبھی غصے سے کہتے، کبھی پیار سے ڈانٹتے کہ نہ جانے یہ ہوش کے ناخن کب لے گی۔ اور آپ بھی تو مجھے اسٹوپڈ گرل کہتے تھے۔ شاید میں واقعی اسٹوپڈ ہوں اور اب بھی ہوں۔ اگر مجھ میں عقل ہوتی تو میں اس لیے اپنے لیے اسٹینڈ لے لیتی۔ پیمان اپنے ماضی کو یاد کر کے حال کا سکون برباد نہ کرو۔ اس نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ پاپا بتائیں، پاپا کی دوسری وائف نے مجھے کبھی قبول نہیں کیا۔ اس گھر میں آنے کے بعد انہوں نے کئی بار باتوں باتوں میں سنایا، بلکہ وہ تو تیار بھی ہو گئی تھی کہ میں اپنے آنے والی بچی کو ختم کر دوں۔ پاپا نے بھی یہی کہا کہ اس بچی کا باپ جا چکا ہے، کل کو اگر تمہاری دوسری شادی کرنی پڑی تو اس ہونے والے بچے کے ساتھ لوگ 100 سوال کریں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، اسے دنیا میں آنے سے پہلے ختم کر دو۔ تب تو معلوم بھی نہیں تھا کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولی، لیکن وہ یہ کیوں بھول گئے تھے کہ اس بچے کی ماں تو زندہ ہے؟ وہ اسے زندہ دیکھنا چاہتی۔ باپ مرا ہے، ماں تو نہیں۔ اس کی آواز میں لرزش ذرا آئی تھی۔ میری ہم عمر سوتیلی ماں اٹھتے بیٹھتے تانے دیتی تھی، وہ بددعائیں دیتی کہ ہم دونوں ہی مر جائیں۔ نہ جانے وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھی۔ میں تو اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، صرف اس ڈر سے کہ اسے برا نہ لگے۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جیسے اس ننھے وجود سے مخاطب ہوں۔ پیمان، خاموش ہو جاؤ، ایرس نے مٹھی بھیجتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ان گزرے پلوں کو یاد کر کے صرف خود کو اذیت دے رہی تھی۔ وہ پھر بھی بولی، پہلے میرے کمرے میں اے سی تھا، پھر وہ بھی اتروا کر اپنے کمرے میں لگوا لیا۔ میرے حصے میں صرف پنکھا رہ گیا۔ اس کی ہوا اتنی نہیں تھی جتنی میری تکلیف تھی۔ کھڑکی میرے لیے غنیمت تو تھی، مگر ساتھ مچھر اور مکھیاں بھی کمرے میں آتے تھے۔ گرمی سے برا حال ہو جاتا۔ ان کا مطالبہ اب بھی وہی تھا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ بھلا اتنے مہینوں کا اور میری خوشیوں کا محور میں کیسے ختم کر دیتی؟ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونے لگا تھا۔ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتی وہ یہی کہتی، کمزوری ہے، ٹینشن نہ لو، متوازن غذا کھاؤ۔ میں کہاں سے لاتی صحت مند غذا؟ میرے پاس تو دوائیوں کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ نہ جانے سوتیلی ماں پاپا کو کیا کیا کہتی تھی۔ انہوں نے میری خیریت پوچھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ پیمان پلیز خاموش ہو جاؤ۔ اس کی رندھی آواز سن کر اس کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اگر اسٹوپڈ نہ ہوتی تو اپنے زیورات کیوں پکڑاتی انہیں؟ میں ہمیشہ سے ہی احمد تھی، میں نے یہی حماقت کی۔ پیسے اور زیورات دینے کے بعد معاف ہونے سے پہلے 100 بار سوچتی تھی۔ پاپا صبح جاتے اور شام کو آتے، اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں یا باہر گھومنے نکل جاتے۔ سادی اور پھوپھو کبھی کبھار آتی تھی، پھر ان کے آنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اس نے درستی سانس لی۔ مجھے بہت بھوک لگتی تھی، کبھی بردار سے باہر ہو جاتا۔ کچن میں جاتی تو وہاں لاک لگا ہوتا۔ بعض اوقات اتنی کمزوری ہو جاتی کہ کھڑا ہونا مشکل لگتا۔ بلڈ پریشر بھی۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ بہت تکلیف تھے، وقت تھا، وہ گزر گیا۔ ایرس نے آہستہ سے کہا تو اس نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا اور سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں وہ برا وقت تھا، اذیت سے بھرا ہوا۔ ایک ایک لمحہ انگلیوں پر گن کر گزارا تھا۔ میں اپنے لیے بد دعا بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اگر میں بڑھ جاؤں تو میری بچی کا خیال کون رکھے گا۔ دعا کرتی تھی کہ اگر میں زندہ رہوں تو یہ بھی زندہ رہے، اور اگر میں مر گئی تو میرے ساتھ یہ بھی۔ مزید بولنا مشکل ہو گیا۔ وہ اس کے قریب ہوا اور اس کا ہاتھ تھام لیا، پشت سے کندھے پر بازو رکھتے ہوئے اسے اپنی طرف کیا۔ یہ سب سوچ کر کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ لیکن وہ اس وقت اس کے ہونے کا احساس کھو چکی تھی۔ پری میچور ڈیلیوری ایک رسک تھا۔ جب انیا پیدا ہوئی تو بہت کمزور تھی، بلکہ ہم دونوں ہی بے ہوشی کی حالت میں کچھ حواس کام کر رہے تھے۔ میں نے ڈاکٹر کی آواز سنی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ بچی کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم علاج جاری رکھیں گے۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، شاید وہ پھر سے اسی تکلیف دہ منظر میں لوٹ گئی تھی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے اپنے ارد گرد کسی کو نہیں دیکھا تھا، کوئی اپنا نہیں تھا، نہ پاپا نہ کوئی اور۔ پھر نہ جانے کون مجھے ہاسپٹل لے کر گیا تھا، مجھے آج تک نہیں معلوم۔ اس کی سانس بھاری ہونے لگی۔ ڈاکٹر سی سیکشن کی بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ کنڈیشن بہت خراب ہے، شاید وہ ہم دونوں میں سے صرف ایک کو بچا سکے۔ ایرس کا ہاتھ بے اختیار اس کے ہاتھ پر مضبوط ہو گیا تھا۔ وہ ایک پل کو رکی، جیسے لفظ ڈھونڈ رہی ہو۔ وہ وقت صرف تکلیف دہ نہیں تھا، اذیت تھی، نا امیدی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے زندگی نے میرے لیے ہر دروازہ بند کر دیا ہو۔
اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مشکل وقت میں نے اکیلے جھیلا ہے۔ کتنے دن ہم ہسپتال میں رہے، صرف میری پھوپھا اور دوست آتی تھی۔ پاپا کبھی کبھار آتے، کچھ دیر بیٹھتے، ضروریات پوچھتے۔ شاید انہیں مجھ پر ترس آ گیا تھا، یا پھر وہ محبت جو کہیں کھو گئی تھی۔ علاج کے پیسے دیے مگر ساتھ نہیں دیا۔ وہ رونے لگی تھی۔ کتنے دنوں تک میں انیا کو بھی دیکھ نہیں پائی تھی۔ اس کا علاج چل رہا تھا اور میں کمزوری سے بستر مرگ پر تھی۔ لاکھ چاہنے کے باوجود اس چہرے کو نہیں دیکھ پائی جسے دنیا میں لانے کے لیے میں نے اتنی تکلیفیں سہی تھیں۔ باؤل میں نیم گرم پانی کب کا ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر اس کا سینہ جل رہا تھا۔ ایرس نے آہستہ سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ وقت انسان کبھی نہیں بھولتا جب اسے اپنوں کی ضرورت ہو اور اپنے ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہ ہو۔ گھنٹوں سونے والی لڑکی پھر سونا ہی بھول گئی۔ بھوک سے بلکتی بچی کے لیے ایک دودھ کا فلٹر تک میرے لیے دنیا کا سب سے بڑا امتحان بن گیا۔ میں اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی رہتی تاکہ اس کی آواز کسی کو ناگوار نہ گزرے۔ پاپا کی وائف کہتی تھی، یہ کمزور سی جان چند دن میں بھی نہیں جیے گی، اس کے دودھ میں کچھ ملا دو، ہم اسے صحن میں دفن کر دیں گے۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر بہنے لگے۔ وہ تو میری جان تھی، میری زندگی، میرے جینے کی وجہ۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ لیکن پھر ایک لمبے عرصے بعد میری زندگی میں امید نے دوبارہ سانس لینی شروع کی۔ جب پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ وہ زندہ ہے، میری بچی زندہ ہے، اس کے ہونٹ کانپے تھے۔ زندگی پھر بھی آسان نہیں ہوئی تھی، بالکل نہیں، مگر میں نے اسے آسان بنانے کی کوشش کی، اپنی ہمت سے بڑھ کر، اپنی طاقت سے بڑھ کر۔ کبھی اپنے لیے نہیں، ہمیشہ اس کے لیے۔ یہ تمام کوششیں، بھاگ دوڑ، تانے، سب بیکار گئے۔ پھر ایک دن وہ مجھے بھی چھوڑ کر چلی گئی، جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ وہ میرے جینے کی وجہ بھی ساتھ لے گئی۔ اس کے بعد صرف اس کی سسکیوں کی آواز کمرے میں باقی رہ گئی تھی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی تھی، صرف اس کی ٹوٹی ہوئی سانسوں اور سسکیوں کی آواز باقی تھی۔ ایرس خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی صرف ضدی یا حساس نہیں، بلکہ ٹوٹ کر دوبارہ جینے والی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوا اور اس کے ماتھے پر بکھرے بال کان کے پیچھے گئی۔ تم اکیلی نہیں ہو اب، اس نے دھیمی مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ اب تمہیں کچھ بھی اکیلے نہیں سہنا پڑے گا۔ پیمان نے بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ شاید اتنی طویل اذیت کے بعد یقین کرنا ابھی اس کے لیے سب سے مشکل کام تھا۔ اپنے ساتھ لگاتے ہوئے آہستہ سے چہرہ تھپتھپایا۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ کڑا وقت تھا، بیت گیا، آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا۔ وہ اس کی گالوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے پورے امید لہجے میں کہا تھا۔ کون جانتا ہے کہ کیسا وقت آئے گا اور کیا ہوگا؟ پیمان نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اچھی امید رکھو، خود پر اور اللہ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ نرمی سے بولا۔ رونے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخی مائل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹ بھیجتے اس کے کندھے سے بازو ہٹایا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئی۔ تمہیں آرام کرنا تھا نا؟ پیمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے پانی کا باؤل اس سائڈ پر رکھا اور تولیہ اٹھا لایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا پاؤں صاف کرتا، اس نے جلدی سے تولیہ پکڑ لیا اور خود ہی آہستہ آہستہ صاف کرنے لگی۔ نیند لوگی تو بہتر محسوس ہوگا، اس طرح کی سوچوں کو ذہن سے نکال دو۔ جو بیت گیا سو بیت گیا، اب آنے والے وقت کے بارے میں سوچو، دعا کیا کرو جو انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، چہرہ صاف کرتے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے ابھی نماز پڑھنی ہے، کافی وقت بیت گیا ہے، ورنہ قضا ہو جائے گی۔ اس نے رندھی آواز میں وجہ بتائی۔ ہاں سوری، میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ پھر دونوں وضو کرنے چلے گئے۔ واپس آئے تو وہ جان نماز کے قریب کھڑے ہو گئے۔ پیمان چنبے سے اسے دیکھ رہی تھی کہ آخر وہ کیا کر رہا ہے۔ تمہارے پاس ہیڈ فونس ہیں؟ وہ کس نے؟ اس نے ٹیشو سے اپنے چہرے کو صاف کرتے پوچھا۔ میں عربی زبان سیکھ رہا ہوں، مجھے ابھی نماز مکمل ادا کرنی ٹھیک سے نہیں آتی۔ میں ہیڈ فون لگا کر سنتا ہوں، پھر ساتھ پڑھ لیتا ہوں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ تمہارے پاس ہیں تو دے دو۔ ہاں میرے بیگ میں ہوں گے، اس نے آہستہ سے کہا اور بیگ سے نکال کر اسے پکڑا دیے۔ تھینکس۔ اس نے ہیڈ فون موبائل کے ساتھ کنیکٹ کیا اور آگے کھڑا ہو گیا۔ کیا ہم ساتھ میں؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ اس کی الجھی نگاہوں کو دیکھ کر ہلکا سا ہنکارا بھرا۔ بہتر ہے اپنی اپنی پڑھتے، کیونکہ مجھے لفظوں کی ادائیگی بھی صحیح نہیں آتی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ پھر دونوں نے اپنی اپنی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد بھی اس نے محسوس کیا کہ وہ روتی رہی تھی۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد اس کے چہرے پر پہلے سے زیادہ سکون تھا، ناک اور آنکھیں اب بھی سرخی مائل تھیں۔ نماز سے اٹھنے کے بعد اس نے کمبل درست کیا اور خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی تو اس نے جلدی سے تکیہ سیٹ کیا اور کمر کے پیچھے لگا دیا تاکہ اسے سہارا مل سکے۔
क्लब के बेहंगम शोर ने हर इंसान को मदहोश और थिरकने पर मजबूर कर दिया था। कहने को तो वो टीनेजर्स की एक बर्थडे पार्टी थी, लेकिन वहाँ मौजूद लड़के और लड़कियाँ अपनी गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स के साथ डांस करने में मसरूफ़ थे। उस उम्र में भी ड्रिंक्स इस्तेमाल की जा रही थी। स्कूल ख़त्म होने के बाद कॉलेज में जाने वाली लड़कियाँ ऐसी ड्रेसअप थीं कि वो अपनी उम्र से कई साल बड़ी लग रही थीं। वहीं एक जानिब धोनी खड़ा बज़ाहिर पार्टी का हिस्सा था, लेकिन इन सब पर नज़र रखे खड़ा था। गाय, जिसकी आज बर्थडे पार्टी थी, कार्मल के इर्द गिर्द मंडला रहा था। एक बार उसके साथ फ्लोर पर डांस भी कर चुका था। दोबारा ऑफर करने लगा तो वो हनी के पास आकर बैठ गई थी। कुछ देर बाद गाय भी वहीं पर उनके पास आ गया। हनी, तुम भी आओ ना, यहाँ शरीफ बच्चों की तरह क्यों बैठे हो? उसने अंदाज में हनी की जानिब देखते हुए कहा और फिर कार्मल का मुखातिब किया था। अपने बॉयफ्रेंड को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, वो तुमसे उकताया हुआ लग रहा है। ये कहते उसने कहका लगाया। मैं इसलिए ऐसे लोगों की पार्टी में नहीं आना चाहता जो फजूल बातों के अलावा कुछ नहीं जानते। हनी गुस्से से बोला था। ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और तुम्हें हमारी फ़िक्र करने की ज़रूरत भी नहीं है। कार्मल बेदरस्ती से कहे बगैर न रह सकी। उसके डैड की तरह इसका भी टेस्ट ख़राब है तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। गाय ने ज़्यादा ड्रिंक की वजह से लड़खड़ाते अपने साथ खड़े दोस्त के हाथ पर हाथ मारते हुए इस्तेज़ाई अंदाज में कहा, ज़बान संभाल कर बात करो। हनी अपनी जगह से उठा, उसका कॉलर दबोचते हो रहा था। मुमकिन था कि वो उसे एक मुक्का चेहरे पर रसीद करता अगर कार्मल दरमियान में न आती। तुम इन फजूल इंसानों की बातों को सीरियस न लो। सही कह रहे हो तुम, हमें उसकी पार्टी में आना ही नहीं चाहिए था। वो भी गुस्से से कहे बगैर न रह सकी। किस दुनिया में रहते हो तुम लोग? कहीं तुम भी तो मुसलमान नहीं हो कि जैसे तुम्हारे डैड मुसलमान लड़की के पीछे था। एक मुस्लिम लड़की को उसने अपनी गर्लफ्रेंड बनाया था। सच में इनका बहुत ही ख़राब टेस्ट है। वो मज़ीद भड़काने के लिए बोला था। अब की बार हेनरी ने लिहाज नहीं किया, बल्कि उसके एक मुक्का उसके चेहरे पर रसीद किया। मेरे डैड के बारे में एक लफ्ज़ भी बोला तो तुम्हारी जान ले लूँगा। धोनी फ़ौरन उनके करीब आया और बीच में आकर इन्हें अलग किया। गाय के दोस्त ने भी उसे पकड़कर मज़ीद आगे बढ़ने से रोका। वो दोनों गुस्से में एक दूसरे को मार देने के दर पर थे। क्लब का बेहंगम शोर एकदम रुक गया। सब लोग इनकी तरफ मुतवज्जो हो गए और हाल में चाल मगैयाँ शुरू हो गई। मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ? तुम्हें तकलीफ़ हो रही है ना अपने बाप का कारनामे सुनकर? कार्मल, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम्हारे डैड की होगी। शर्त लगा लो मुझसे, उसने ढिठाई से कहा। ये लड़के तमीज़ से बात करना, वरना अभी तुम्हें वैसा मसर चखाऊंगा कि दोबारा बोलने के काबिल नहीं रहोगे। धोनी ने आगे बढ़ते अपना चौड़ा सीना उसके सामने फैलाते हुए गुस्से से कहा। एक लम्हे के लिए वो रुक सा गया। वो दुबला पतला सा, जबकि उसके सामने धोनी का मजबूत और कसरती जिस्म था। एक थप्पड़ भी उसके 14 तबक रोशन कर सकता था। वो फिर भी ढिठाई से बोला, मैं तो वही कह रहा हूँ जो सच है। कार्मल तैर से अपनी जगह पर तिल मिलाकर रह गई। उसने खुद पर जब्त करना चाहा था, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहता आगे बढ़ी। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हम लोग आना नहीं चाहते थे। यहाँ बुलाकर हमें बेइज्जत कर रहे हो। टोनी ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर इसी में गाय ने भी मौके का फ़ायदा उठाते हनी की जानिब लपका था। वो इससे बदला लेना चाहता था। उसने बंद मुट्ठी की सूरत उसके जबड़े पर मारा था। उसने हार मारने पर इक्तफा नहीं किया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसे सबके सामने पीट डाले। दोबारा मारने के लिए पूरी कुव्वत से हाथ उठाया कि इससे पहले वो हनी पर हाथ उठाता टोनी फ़ौरन आगे बढ़ा था और उसके मुंह के करीब से ज़ोर से मुक्का मारा। वो अपनी जगह पर लड़खड़ा कर रह गया था। उसे लगा जैसे दांत टूट गया और होंठों से खून निकलने लगा हो। सब लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं उनकी लड़ाई झगड़े में पड़ने की। क्लब में सरगोशियाँ बढ़ गई। टोनी ने गाय को शर्ट से पकड़कर पीछे किया और इसे झटके से दूर फेंक दिया। वह लड़खड़ाते हुए फर्श पर जा गिरा। वो अपनी जगह पर हाँफ कर रह गया। डोनी चलता हुआ गाय के पास आकर रुकर गुस्से से तंबी की। अब अगर एक कदम भी हनी की तरफ बढ़ाया तो तुम्हारा हाथ तोड़कर फेंक दूंगा। समझ नहीं आ रही मेरी बात? उसके लहजे में ऐसी सख्ती थी कि लम्हे भर को सब साकत रह गए। हम चलते हैं यहाँ से। क्या तो पागल हो गए? कुछ भी बकवास किए जा रहा है। कैरमल ने हेनरी का हाथ पकड़ते हुए कहा। वो नहीं चाहती थी बात मज़ीद बढ़े और हनी और एरिस के बारे में उल्टा सीधा बोलकर तमाशा लगा रहा था। अपने बॉडीगार्ड का सहारा लेकर मुझे डरा रहे हो? कभी अकेले में मिलना, फिर बताता हूँ तुम्हें। सबके सामने खुद को यूँ बेइज्जत होता देखकर धमकाने पर उतर आया था। मैं डरता नहीं हूँ तुमसे, देख लूँगा, हनी ने भी गुस्से से जवाब दिया। हनी, चलते हैं यहाँ से, ऐसे लोगों को जवाब देना भी बेकार है। टोनी ने मामला ख़त्म करने की कोशिश की और वहाँ से निकलने का इशारा किया। आहिस्ता आहिस्ता पार्टी का शोर भी कम होने लगा। कुछ लोग पहले ही उठकर जा चुके थे और बाकी के दोस्त बढ़ते तनाव को देखकर वहाँ से हट जाना चाहते थे। हनी ने कार्मल और धोनी के साथ बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। हाल में अब बेचैनी फैल चुकी थी। कुछ लोग इनके हक में थे और कुछ गाय के साथ खड़े थे। गाय भी गुस्से में उनके पीछे वहाँ से निकला था। अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा खोला और कुछ तलाश करने लगा। इसकी आंखों में अब गुस्से के साथ जिद भी थी।
اس نے جلدی سے گاڑی میں رکھی اپنی جیکٹ سے کچھ نکالا، چہرے پر سخت مسکراہٹ آئی، گاڑی سے باہر آ کر دور کھڑے ان کی جانب سیدھا نشانہ کر لیا۔ اگلے ہی لمحے فضا چیخوں سے گونج اٹھی اور گولی چلنے کی آواز نے پورے ماحول کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ کمرے کی لائٹس آف کر دی گئی اور اب کمرے میں صرف لیمپ اور فانوس کی مدھم روشنی باقی رہ گئی تھی۔ ایرس جا کر صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنا موبائل فون دیکھنے لگا۔ کچھ وقت گزرا تو اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی جیسے سو گئی ہو، نیند آنے کے باوجود بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، ذہن بیدار تھے۔ اس نے خود کو سوتا ظاہر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ایرس نے اپنا کوٹ اٹھا کر ٹانگوں پر پھیلا دیا، وارڈروب چیک کی، وہاں ایکسٹرا بلینکٹ نہیں تھا، اس لیے اپنے کوٹ کو ہی کمبل کی صورت اوڑھ لیا تھا، جو سردی روکنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ نیند آنے کے باوجود سردی کی وجہ سے سونا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے کئی بار اٹھ کر چیک بھی کیا تھا کہ مہمان سو رہی ہیں یا نہیں، مگر وہ خود کو سویا ہوا ظاہر کرتی رہی۔ کمرے میں اس کی چہل پہل سے وہ انجان نہیں تھی۔ سردی کی وجہ سے اسے 2 بار چینک آ چکی تھی، جس نے کمرے کی خاموشی میں خلل ڈال دیا تھا۔ ایرس نے فوراً موبائل سے نظریں ہٹائیں۔ تمہیں بھی میری طرح نیند نہیں آ رہی؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس کی جانب آیا اور بیڈ کی دوسری سائڈ پر بیٹھ گیا۔ اسے کیسے معلوم کہ میں جاگ رہی ہوں؟ پیمان نے آنکھیں بند کی حیرانی سے سوچا۔ آنکھیں کھولو اور بتاؤ، نیند کیوں نہیں آ رہی؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ بدستور آنکھیں بند کی اپنا ہاتھ مسلتی رہی تاکہ اسے غلط ثابت کر سکے وہ واقعی سو رہی ہے۔ پیمان، میں تم سے بات کر رہا ہوں، اس نے کمبل اچھی طرح اس کے کندھوں پر سیٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ کمبل کی حرکت محسوس ہوتے اس نے فوراً سے آنکھیں کھول دی۔ مجھے پتا تھا تم جاگ رہی ہو، اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ میں تو سو رہی تھی، آپ نے مجھے جگایا، آپ بتائیں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اپنی خفت چھپاتے ہوئے الٹا سوال کیا۔ اچھا، وہ ہلکا ہنسا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے مائی ڈیئر وائف، اور ویسے بھی چھینک جاگتے لوگوں کو آتی ہے، سوئے ہوئے لوگوں کو نہیں۔ وہ محسوس ہوتے ہوئے بولا۔ میں تو جاگ ہی نہیں رہی تھی، میں تو سو رہی تھی، اس نے آنکھیں سکیڑے کہا۔ تمہاری چھینک نے ثابت کر دیا کہ تم جاگ رہی ہو۔ خیر یہ بتاؤ یہ کیا ہوا ہے؟ نیند تو آ رہی ہے لیکن ذہن بیدار ہے، اس نے آہستہ سے اعتراف کیا۔ تو میں تمہیں ایک پیارا سا سانگ سناتا ہوں۔ مجھے نہیں سننا کوئی بھی سانگ، وہ فوراً بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر ایسا کرتے ہیں کہ میں تمہیں تلاوت سناتا ہوں۔ تلاوت؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ کبھی کی بھی ہے تلاوت؟ ہاں کی ہے نا، سورۃ رحمان، زبانی نہیں آتی لیکن پڑھ کر سنا سکتا ہوں۔ ساتھ میں ایک اور طریقہ بھی ہے نیند لانے کا، اگر تم اجازت دو تو۔ کون سا طریقہ؟ وہی جو میری ماما بچپن میں مجھے سلانے کے لیے کرتی تھی۔ بتاؤ تو صحیح، اس نے جمائی روکتے ہوئے کہا۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی مگر ذہن ابھی بھی جاگ رہا تھا۔ آنکھیں بند کرو، یہ کہتے ہوئے بیڈ پر ذرا سکون سے بیٹھ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کرنے کی بجائے اسے زیادہ کھول دی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کھا جانے والی نظروں سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں نے آنکھیں بند کرنے کو کہا ہے، تم نے اور زیادہ کھول دی۔ کیا کرنے والے ہو؟ اس نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہیں صرف اچھی نیند دلانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے اس کی حیرت زدہ نظروں کو نظر انداز کرتے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے فوراً اس کا ہاتھ پرے کر دیا۔ مجھے آپ سے کوئی ہمدردی نہیں چاہیے، آپ جائیں یہاں سے۔ کبھی مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، مجھے نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب چپ رہو اور آنکھیں بند کرو۔ اس بار وہ ذرا سختی سے بولا تھا۔ وہ مزید گھورنے لگی۔ اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا اور آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ ایک لمحے کو واقعی سکون محسوس ہوا تھا مگر اس کی یہ بے تکلفی دیکھ کر وہ پھر بھی کچھ مسائی تھی۔ اب خاموشی سے لیٹے رہو اور آنکھیں بند کرو، دیکھنا چند منٹ میں ہی نیند آ جائے گی، اور میں تلاوت بھی سناتا ہوں۔ ایرس نے اس کے گھورنے کو مکمل نظر انداز کرتے سورۃ رحمان پڑھنا شروع کی۔ آنکھیں بند کیے وہ دھیمی آواز میں قرأت کر رہا تھا۔ پہلی بار اسے اس کی آواز اتنی اچھی لگی تھی۔ وہ بہت خوبصورتی سے لفظ ادا کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ساتھ ہی انگلیاں آہستگی سے اس کے سر کے بالوں میں چل رہی تھیں جو عجیب سے سکون دے رہی تھی۔ سارے تحفظات چند لمحوں میں ہی جیسے تحلیل ہونے لگے تھے۔ وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، سر ذرا سا جھکائے پوری توجہ سے اسمارٹ فون کی اسکرین کی جانب دیکھتے پڑ رہا تھا۔ اس پر اس نے اس کا ہاتھ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ اس کی انگلیوں کا لمس تھا یا آواز کا اثر، وہ جان نہ سکی۔ تھوڑی ہی دیر میں تلاوت مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ پرسکون نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ تلاوت مکمل ہونے کے بعد اس کی جانب دیکھا، وہ سو چکی تھی۔ چہرہ پہلے کی نسبت کہیں زیادہ پرسکون لگ رہا تھا اور وہ یہی تو چاہتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر ہر طرح سے پرسکون رہے۔ اس نے آہستہ سے اس پر کمبل درست کیا، اس کے قدرے جھکتے ہوئے ماتھے کا بوسہ لیا تھا۔ کچھ دیر مزید اس کے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا، پھر جب نیند اس پر غالب آنے لگی تو وہ خاموشی سے اٹھا اور دوبارہ صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ اور پھر اتنی دیر جاگنے کے بعد اسے بھی اب نیند کی ضرورت تھی۔
उसने अपना कोट अच्छी तरह खुद पर लपेटा और चंद लम्हों बाद ही नींद की आगोश में चला गया। वो लोग जैसे ही क्लब से बाहर आए उनके चेहरे पर अभी भी गुस्सा नुमाया था। सब लोग आपस में चांग मगोइयाँ कर रहे थे। गाय जो गुस्से में अपना रिवॉल्वर निकाल चुका था, उसने निशाना लेते हुए कुछ फासले से रिवॉल्वर तान ली थी। गाय के दोस्त ने उसे रोकने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ा, लेकिन वो ट्रिगर पर हाथ रख चुका था। उससे पहले कि वो उस तक पहुंचता उसने गोली चला दी। उधर डोनी जो हनी को गाड़ी में बैठने के लिए कह रहा था, अचानक शोर सुनकर वो रिवॉल्वर का रुख अपनी जानिब ताने देखा तो बगैर वक्त ज़ाया किए तेज़ी से हनी को खींचा था। जो गोली हनी को लगती थी, इस अफरा तफरी में गोली वो डोनी के बाजू से टकरा गई थी। वो अपनी जगह पर उछल कर रह गया। पास खड़ी करमल घबराहट से चिल्लाने लगी, गाय तुम पागल हो गए हो, ज़रा सी बात पर तुमने उसे मारने की कोशिश कर रहे हो। गाय के दोस्त डेविड ने उससे रिवॉल्वर छीनते हुए गुस्से से कहा, हाँ मैं पागल हो गया हूँ, आज हनी को छोड़ूंगा नहीं। उसने दोबारा उसे छीनते हुए कहा था। अंकल आप ठीक है? वो जल्दी से उसकी तरफ मतवज्जो हुआ। उसके बाजू से तेज़ी से खून बहने लगा था। उसका चेहरा दर्द से सुर्ख हो गया था। तुम गाड़ी में बैठो, करमल तुम भी जल्दी करो, उसने अपनी परवाह किए बगैर सख्ती से कहा। टोनी अंकल, करमल ने कहना चाहा था, वो गुस्से से बोला। मैंने कहा गाड़ी में बैठो। उसने खून निकलती जगह पर हाथ रखते पहले हनी को फिर करमल को देखा। वो दोनों कुछ उलझन में बोल रहे थे और पास खड़े मेहमानों में से किसी ने पुलिस को कॉल भी कर दी थी। इससे पहले कोई मज़ीद कार्रवाई करता इन्हें गाड़ी में बैठते देखकर मज़ीद तैश में आया। धोनी के कहने पर वो जल्दी से बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ गए, जहाँ इन्हें गोली लगने का कोई खतरा नहीं था। हनी ने फ्रंट सीट संभाली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। चले हम हॉस्पिटल चलते हैं, इस गाय को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे हम बाद में देख लेंगे। इस वक्त तुम दोनों की ज़िंदगी सबसे अहम है। पुलिस को भी कॉल करो, वो सबको हैंडल कर लेगी, वरना मैं इसे अच्छा सबक सिखा सकता हूँ। डोरी ने अपनी ज़ख्मी बाजुओं पर बहुत से टिश्यू रखते कहा। हनी ने फ़ौरन उसकी बात पर अमल किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाय ने भी इन्हें जल्दी से गाड़ी में बैठते और वहाँ से जाते हुए देखा था। अब इनकी गाड़ी शहर के अस्पताल की तरफ रवां दवा थी। आप ठीक तो है ना? करमल ने घबराहट से पूछा। अस्पताल चलते हैं, उसने दांत पीसते हुए कहा। रात का न जाने कौन सा पहर था कि मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन पर उसने मुश्किल आंखें खोली। सर्दी से अकड़ा हुआ जिस्म हल्का सा काँप रहा था। उसने स्क्रीन देखी, वहाँ अनजान नंबर शो हो रहा था। पहले तो उसे नज़रअंदाज करके दोबारा लेटने की कोशिश की। उसे लगा कोई उसे तंग कर रहा है, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने कॉल अटेंड कर ली। जैसे ही उसने सुना फ़ौरन झटके से उठ बैठा। किस अस्पताल में हो? मैं अभी आ रहा हूँ, वह जल्दी से बोला। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो लम्हे भर के लिए रुक गया। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, जल्दी बताओ किस अस्पताल में हो। ये कहते वो जल्दी से उठा और बाहर की तरफ बढ़ गया। एक नज़र पलट कर सोही पैमान पर डाली जो सुकून से सो रही थी। बगैर वक्त जाया कि तेज़ी से बाहर निकल गया। जब तक एरिस वहाँ पर पहुँचा, उसकी गोली निकाल दी गई। पुलिस को भी बयान दे दिया गया था। ये तो अच्छा हुआ कि गोली छू कर गुजरी थी, लेकिन यह कोई मामूली बात नहीं थी। अब ये पुलिस केस था और पुलिस अपनी कार्रवाई के बाद गाय की तलाश में निकल चुकी थी। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई गोली चलाने की? झगड़ा था तो मुझे इन्फॉर्म करना था। डैड, हमें क्या मालूम था कि इसके पास असला होगा? वो हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं, बस मैंने उसे सबक सिखाने के लिए। उसने कानून को हाथ में लिया। अच्छा नहीं होगा उसके साथ। एरिस इस तैश में इधर उधर चक्कर लगाते एक नंबर मिलाने लगा। नींद पूरी ना होने की वजह से इसकी आंखें सुर्ख और बाल भी उलझे हुए थे। परेशानी और गुस्सा अलग से था। जी सर, गाय मिला या नहीं? दूसरी तरफ से कुछ कहा गया था। मुझे सुबह होने तक वो मुझे हवालात में चाहिए। मेरे बेटे पर उसने गोली चलाई है। रिलैक्स हो जाए सर, मैं ठीक हूँ, उसने जब्त करते कहा। वहाँ दर्द तो हो रहा था, लेकिन खुद को मजबूत जाहिर करते हुए बोला। टोनी अंकल ठीक है, अब जो करना होगा वो पुलिस करेगी। हनी ने तहम्मुल से कहते ने पुरसकून करना चाहा। डॉक्टर से बात हो चुकी है, टोनी अंकल घर जा सकते हैं। कार्मल ने एरिस को परेशान देखकर खुद भी बेचैन हुई थी। उसने तसल्ली देने के लिए कहा था। जी सर, परेशान होने की बात नहीं है, ये रिकवर हो जाएगा, लेकिन गाय को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एक सेकंड की गफलत से किसी का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है जिसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं थी। एरिस ने गहरी सोच में डूबे हुए कहा। डॉक्टर से मिलने के बाद वो लोग गाड़ी में बैठ गए। सब के आसार ज़ाहिर हो चुके थे और वो फिर जल्द ही खबर मीडिया में भी फैल गई। जब तक वो घर पहुँचे ने बेशुमार कॉलें मसूल हो चुकी थी। जो भी इनके कॉन्टेक्ट्स में थे वो बार बार कॉल करके पूछ रहे थे। वो सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। लीज़ा भी डोनी को लेकर परेशान थी कि उसके जहन में मुसलसल सवालात चल रहे थे कि वो इनको तसल्लीबख्श जवाब देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। डोनी बाहर जाने के लिए ड्राइंग रूम से निकला कि उसे डैनियल आते दिखाएगी। हनी मेरी जान, मैंने भी न्यूज़ से पता चला तुम पर कातलाना हमला हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? उसने आते ही हनी को गले लगा और दो चार आंसू भी गालों से साफ करते हुए परेशानी से पूछने लगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। डोनी अंकल को गोली लगी है, उसने डैनियल से अलग होते हुए आहिस्ता आवाज़ में कहा
اور داخلی دروازے کی جانب دیکھا۔ ایرس بھی اس کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوا۔ تھینک گاڈ تم ٹھیک ہو، اس کا ماتھا چومتے وہ فرتے جس بات سے بولی تھی۔ پیمان جو رات سے اسی پوزیشن میں لیتی تھی، اس کی آنکھ کھلی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹائم چیک کیا اور پھر اسے خیال آیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے کمرے کو دیکھا، ذہن مزید بیدار ہوا تو جو کچھ ہوا تھا وہ سب یاد آ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے برابر دیکھا۔ رات سونے سے پہلے ایرس وہیں جھکا ہوا تکیے پر اسے تلاوت سنا رہا تھا۔ اب وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے ذرا سا اٹھ کر سامنے صوفے پر دیکھا تو وہ بھی خالی تھا اور وہاں کچھ کوٹ بکھرے پڑے تھے۔ اس کی نیند تو پوری ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھے اور سوچا کہ وہ اپنے واش روم میں ہوگا۔ واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ خالی کمرے کو دیکھتے وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ وہ کھلا دیکھ کر چونکی۔ یقیناً ہنی گھر میں آ چکا ہے، اسی نے دروازہ کھولا ہوگا۔ یہ سوچتے اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ نیچے کچھ لوگوں کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کشمکش میں مبتلا وہ آگے بڑھ گئی۔ ہال میں کافی لوگ تھے لیکن وہ سمجھ نہیں سکی کہ کیا ہوا ہے۔ لیسا بھی وہیں موجود تھی۔ ڈونی کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی، پھر ڈینیل کو پہلی بار اس نے اپنے روبرو کافی فاصلے پر دیکھا۔ وہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ وہاں آخر ہوا کیا ہے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی جب مجھے پتہ چلا کہ نشانہ ہنی تھا۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ ڈینیل نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے رندھی آواز میں کہا۔ ایرس خاموشی سے سب کو تکے جا رہا تھا۔ اسے ڈینیل کی باتیں اور جذبات پر یقین بے معنی لگے اور وہ اسی کی وجہ سے وہاں پر رکا تھا۔ میں نے بتایا نا میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن ڈونی انکل میری وجہ سے مجھے بچاتے ہوئے۔ اس نے ڈونی کی جانب تشکر بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو میرا فرض تھا، آپ کی حفاظت میری پہلی ترجیح ہے۔ تھینکس ڈونی، ایرس نے بھی پرخلوص لہجے میں مشکور ہوتے کہا۔ اس کے چہرے پر اتنی سوجن کیوں ہے؟ ڈینیل نے اپنا ہاتھ ہنی کے کندھے پر رکھتے ہوئے تشویش سے پوچھا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایرس چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ اس کی رسٹ واچ وہیں ٹیبل پر پڑی تھی جو کل خدیجہ بیگم سے ملنے کے بعد وہیں اتار کر رکھتی تھی، پھر اٹھانے کا یاد نہیں رہا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکا تو ڈینیل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اپنائیت بھرے لہجے میں بولی، کیسے پریشان نہ ہوں، میرے بیٹے پر حملہ ہوا، میرا دل گھبراہٹ سے بند ہو رہا تھا۔ ایرس نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور اپنا رسٹ واچ اٹھا کر سیدھا کھڑا ہو گیا، لیکن وہ بھی اس کے بازو کی شرٹ کو پکڑے ہوئے تھی۔ اسی لمحے اس کی نظر کافی فاصلے پر اپنے کمرے کے دروازے کے قریب پیمان پر پڑی جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں رات ہونے والے پیمان کی باتیں گردش کرنے لگی۔ اسے پیمان کے تاثرات برف کی طرح سخت لگے تھے۔ وہ سمجھنا لگا کہ اسے برا لگا ہے یا نہیں، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے ڈینیل کا ہاتھ ضرور جھٹک دیا۔ جو ضروری ہوگا ہم وہ کریں گے، تمہیں اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے جتاتے ہوئے کہا اور پیمان کی طرف دیکھا جو اب بھی وہیں کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان دونوں کا آمنا سامنا ہو، خاص طور پر ڈینیل۔ اگر دیکھ لیا تو کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ وہ تذبذب میں تھا کہ اب کیا کرے، لیکن اسی پر پیمان نے خود ہی اس کی مشکل آسان کر دی اور وہ وہیں سے پلٹ کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ پیمان کا وہاں سے ہٹ جانا ایک طرح کا اطمینان پر تھا، لیکن دوسرے پر اس کا خیال بھی جھنجھوڑ گیا کہ وہ کیا سوچ رہی ہوگی، کہیں وہ اپنی بات دوبارہ نہ دہرانے لگے۔ جو کام ہونا ہی نہیں ہے اس پر لاحصل بحث کیوں؟ اس نے ڈینیل کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا اور پھر ہنی سے مخاطب ہوا، میں چینج کرنے جا رہا ہوں، پھر پولیس اسٹیشن بھی جانا ہوگا۔ جی سر، میں ریڈی ہوں۔ لیزا نے بے چین نظروں سے پہلے ڈونی اور پھر ایرس کو طرف دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتے اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ ایرس کو انفارم کر چکا ہوں، وہی ساتھ چلے گا۔ تم آرام کرو، اگر ضرورت پڑی یا کچھ بیان لینا ہوا تو بتا دیں گے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھر جا کر آرام کرو، لیکن موبائل آن رکھنا۔ لیکن سر، ٹونی نے کہنا چاہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اس پر کوئی بات نہیں ہوگی، اب تم آرام کرو۔ سب پر ایک طائرانہ نظر ڈالی تھی اور پھر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ سر میں ہلکا سا درد تھا اور دوسرا نیند کی کمی بھی تھی۔ گھر کا ماحول غیر معمولی طور پر ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ ہلکا سا ٹمپریچر بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اسے نیند کی ضرورت تھی، لیکن اب یہ وقت آرام کا نہیں تھا۔